وہ اس کا رخ اپنی طرف موڑ کے اسے دونوں کندھوں سے تھام کر اپنے نزدیک کر گیا۔ مس کریں گی مجھے آپ؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا اس سے سوال کرنے لگا تو وہ نظریں چرا گئی۔ نہیں، میں کیوں مس کروں گی آپ کو؟ اس کے کہنے پر وہ آبرو اچکا کر اسے دیکھنے لگا۔ آہاں، واقعی؟ وہ اس کے پوچھنے پر مسکراہٹ دباتی اس بات میں سر ہلا گئی تو مستقیم نے دانت میں سر ہلایا۔ بیوی اس کی جذبوں سے بھرپور گمبھیر آواز پر اس کا دل دھڑک اٹھا۔ جی، وہ ابھی تک اس سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ مجھے آپ کو ایک بہت اہم بات بتانی ہے۔ دبئی سے واپسی پر میں چاہتا ہوں کہ آپ سج سنور کر میرے دل کو بہلانے کا سامان کر کے میرا انتظار کریں گی نا؟ وہ جذبات سے بھرپور آواز میں کہتا آخر میں لہجہ سوالیہ بنا گیا تو وہ سرخ ہوتی بے اختیار سر ہلا گئی۔ وہ اس کی پیشانی پر بوسہ دیتا چینج کرنے کے لیے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا کہ کچھ دیر بعد اسے ایئرپورٹ کے لیے نکلنا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اس سے ملتا گھر سے روانہ ہو گیا تو حریم ایک اداس نظر اس کی دور جاتی گاڑی پر ڈال کر دروازہ بند کر گئی۔ وہ چور نظروں سے بار بار فاتح کی طرف دیکھ رہی تھی جو بیڈ پر نیم دراز ہوا موبائل میں مصروف تھا۔ اس کی نظریں محسوس کرتا فاتح سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا تو وہ ایک دم سے اسے اپنی طرف تکتا پا کر بوکھلا گئی اور جھٹ سے وہ موبائل بیڈ پر ہی رکھتا اسٹڈی ٹیبل کی طرف بڑھ گیا جہاں وہ بیٹھ کر صبح ہونے والے فزکس کے پیپر کی تیاری کر رہی تھی۔ فاتح نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ سے کتاب لے لی تو وہ سوالیہ نظروں سے فاتح کی طرف دیکھنے لگی۔ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ کسی سوال کی سمجھ نہیں آ رہی تو مجھ سے بلا جھجک پوچھ سکتی ہو آپ۔ اس کے پوچھنے پر وہ جھٹ سے نفی میں سر ہلا گئی۔ نہ نہیں تو کچھ بھی نہیں سمجھنا، سب سمجھ تو لیا۔ اس کے بولنے پر وہ کتاب واپس دعا کو پکڑا گیا جسے پکڑتے ہی وہ رٹا لگانا شروع ہو چکی تھی۔ فاتح ایک نظر پھر سے اس پر ڈالتا کمرے سے نکل گیا تو اس کے جاتے ہی دعا نے گہرا سانس لیا۔ اف، شکر بچ گئی ورنہ خلوص نے تو پکڑ ہی لیا تھا۔ وہ اپنا سانس بحال کرتی کتاب پر نظر جما چکی تھی۔ 5 منٹ کے بعد فاتح کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں جوس کا ایک گلاس تھا جسے وہ دعا کی طرف بڑھا گیا۔ کتاب رکھ کر پہلے یہ جوس ختم کریں شاباش، اسے بولتا وہ خود ہی اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کے ہاتھ سے کتاب لے کر سامنے اسٹڈی ٹیبل پر رکھ چکا تھا۔ دوسرے ہاتھ سے جوس اس کے سامنے رکھا تھا جسے اس نے پکڑنے کی زحمت نہ کی تھی اب تک، پر ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو کھانا کھایا، ابھی بالکل بھی دل نہیں کر رہا۔ وہ منہ بنا کر بولتی فاتح کو اتنی پیاری لگی کہ وہ اچانک جوتا اس کی پیشانی پر اپنے پیار کے پھول کھلاتا پیچھے ہٹتے ہی جوس کا گلاس اس کے منہ سے لگا گیا اور تب تک پیچھے نہ گیا جب تک وہ سارا جوس ختم نہ کر گئی۔ صحت دیکھیں اپنی آپ، پڑھنے کے لیے اتنی انرجی چاہیے ہوتی ہے اور انرجی کھانے پینے سے ہی ملتی ہے، اور ہمیں ویسے بھی پڑھنے کے دوران کچھ میٹھا ضرور لینا چاہیے، اس سے دماغ تیز ہوتا ہے اور دماغ کا گلوکوز لیول بھی کم نہیں ہوتا۔ اب پڑھیں دھیان سے شاباش۔ وہ خالی گلاس کچن میں رکھ کر واپس آیا اور دوبارہ بیڈ پر بیٹھ کر موبائل میں گم ہو گیا۔ کچھ دیر ہی گزری تھی جب وہ انگلیاں مروڑتی ہوئی اس کے نزدیک ہی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ فاتح نظریں اٹھا کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہمارا فزکس کا پیپر آپ نے بنایا ہے نا؟ وہ یہ سوال پوچھتے ہوئے کافی گھبرا رہی تھی، پر ہمت کر کے اگر پوچھ ہی لیا تھا تو اس کا جواب سن کر ہی یہاں سے اٹھ سکتی تھی، اب ورنہ دل کر رہا تھا کہ اس کے سامنے سے غائب ہو جائے۔ اس کے سوال پر وہ اپنی بے ساختہ در آنے والی مسکراہٹ چھپا گیا۔ وہ اب سمجھا تھا کہ کیوں وہ کافی دیر سے بار بار چور نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جی تو وہ آبرو اچکا کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ ایکچولی میں یہ کہہ رہی تھی کہ وہ انگلیاں مروڑتی ہوئی بات ادھوری چھوڑ گئی کہ اس کے پوچھنے پر وہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتی تھوڑا اور اس کے نزدیک ہو گئی اور بات جاری رکھنے کے لیے اپنا حلق تر کرنے لگی۔ میں کہہ رہی تھی کہ آپ نے پیپر بنایا ہے تو آپ کو تو پتہ ہی ہوگا نا کہ کل کون کون سے سوالات آنے ہیں، تو آپ وہ سوالات مجھے بھی بتا دیں۔ وہ تیزی سے کہتی اپنی آنکھیں زور سے بند کر گئی۔ وہ اسے دیکھتا مسکراہٹ دبانے لگا۔ اب آئی تھی نا بلی تھیلے سے باہر۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنی جانب کھینچ گیا تو وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی دونوں کے درمیان فاصلہ قائم کر گئی۔ وہ اسے خود سے اور نزدیک کر گیا تو دعا کے ہونٹ فاتح کے سینے سے ٹکرانے لگے۔ اچھا، تو میں اگر آپ کو بتا دوں تو بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ اس کے بولنے پر وہ پرجوش ہوتی اپنا سر اٹھا گئی۔ اس کے چہرے پر موجود خوشی دیدنی تھی۔ اف، آپ سچ کہہ رہے ہیں کہ آپ بتا دیں گے؟ آپ جو کہیں گے میں بالکل ویسا ہی کروں گی۔ لہجے کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ آہاں مسز، آر یو شور؟
اس کے پوچھنے پر وہ تیزی سے سر ہلا گئی، ہری آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں۔ اوکے ہگ می، وہ جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا بولا تو وہ ہونک بنی اس کا چہرہ تکنے لگی۔ جی، اس کی ہونک شکل پر فاتح سے ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ جی ہاں، کچھ لینے کے بدلے کچھ دینا تو پڑے گا نا۔ ناؤ ہری اپ۔ وہ اس سے اپنی خواہش بیان کرتا، اب اس کی قدم پیشی کے انتظار میں تھا۔ دعا نے اس کے سینے پر موجود اپنے ہاتھ آہستہ آہستہ اوپر اس کے کندھے کی طرف سرکانے شروع کر دیے۔ اب وہ اس کے کندھوں پر دونوں ہاتھ جما کر سر جھکا کر اس کے سامنے ایستادہ تھی۔ اس کی جھجک کو محسوس کرتے فاتح نے خود ہی اس کی کمر کو جھٹکا دیا تو وہ اس کے ساتھ لگ گئی۔ فاتح نے اس کی کمر پر موجود بازوؤں کو اور بھی مضبوطی سے اس کے گرد باندھا تو اس کے تنگ حصار کی قید میں موجود دعا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔ تھوڑی دیر یوں ہی اس کے حصار میں پڑا رہنے کے بعد وہ ہلکا سا کھسمسائی تو ایک دفعہ اسے زور سے خود میں بھینچ کر اسے اپنی گرفت سے آزاد کر گیا اور اس کے پیچھے ہونے سے پہلے جھک کر ان کی آنکھوں کو چوم لیا۔ اس کے پیچھے ہوتے ہی وہ جھجک کر تھوڑا دور ہو کر بیٹھی اور سرخ رنگت لیے ماتھے پر موجود بالوں کو پیچھے کرنے لگی۔ نظریں ہنس جھکی ہوئی تھیں اور کانچ سی ہری آنکھوں پر لمبی پلکوں کے جالر پردہ کیے ہوئے تھے۔ بتائیں اب۔ اس کے کہنے پر وہ اٹھ کر اسٹڈی ٹیبل سے اس کی کتاب اٹھا لایا اور واپس آ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ کتاب کا پہلا صفحہ کھول گیا تو وہ پھر سے جوش میں آتی اس کے نزدیک ہو کر بک پر جھک کر دیکھنے لگی۔ وہ پنسل سے کچھ چیپٹرز پر نشان لگا کر اسے دکھانے لگا۔ یہ جن چیپٹرز میں نشان لگائے ہیں نا پیپرز، ان میں سے ہی آئے گا۔ اب اتنا بتا دیا، اس کے آگے ایک لفظ نہیں بتاؤں گا۔ اگر اور کچھ پوچھنا ہے تو اس کے الگ چارجز لگیں گے۔ وہ کتاب واپس اس کے ہاتھ میں پکڑا گیا تو وہ آنکھیں پھاڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی حالت دیکھ کر فاتح کا دل چاہا کہ زور سے قہقہا لگائے۔ آپ بہت بڑے چیٹر ہیں، میں آئندہ آپ سے کچھ بھی نہیں پوچھوں گی۔ وہ غصے سے لال پیلی ہوتی کتاب پکڑ کر کمرے سے نکل گئی۔ وہ اسے آوازیں دینے لگا پر وہ اس کی ایک بھی آواز سنے بغیر اپنے پیچھے زور سے دروازہ بند کرتی باہر لاؤنج میں چلی گئی تو فاتح قہقہا لگا کر ہنس دیا۔ ہائے میری معصوم محبت، وہ پیار سے بولتا، اس کے تاثرات یاد کرتا، پھر سے ہنس دیا۔ 1.5 ہفتہ ہو گیا تھا مستقیم کو گئے ہوئے، پر یہ 1.5 ہفتہ حریم کو 1.5 صدی کے برابر لگ رہا تھا۔ اس کی مستقیم سے بات بھی بہت کم ہو رہی تھی۔ وہ کال کر کے حال وغیرہ پوچھتا اور پھر مصروفیت کا کہہ کر دوبارہ کال کرنے کا وعدہ کرتا، کال بند کر جاتا۔ آج جمعہ تھا اور سوموار کو مستقیم کی واپسی تھی۔ اس نے کچھ سوچ کر مستقیم کو کال ملائی پر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ اس نے غصے سے موبائل بیڈ پر پھینکا اور الماری سے ایک سوٹ نکالتی فریش ہونے کے لیے باتھ روم میں چلی گئی۔ باہر آنے کے بعد اس نے موبائل چیک کیا تو مستقیم کی کال یا میسج نہیں تھا۔ اس نے مایوسی سے موبائل واپس رکھ دیا اور خود شیشے کے آگے کھڑی ہو کر بال سلجھانے لگی۔ وہ بال سلجھاتے مستقیم کے خیالوں میں گم تھی۔ جب اپنے پیچھے آہٹ ہونے پر چونک کر پیچھے مڑی تو وہیں ساکت ہو گئی۔ نیلی پینٹ پر سفید شرٹ پہنے اور سفید ہی ٹائی لگائے وہ مستقیم ہی تھا۔ اسے دیکھتے مستقیم نے دھیرے سے اپنی باہیں وا کیں تو وہ پلک جھپکتے اس کی باہوں میں سما گئی۔ اس کے سینے سے لگتے ہی وہ سسکنا شروع ہو چکی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی پیٹھ سہلانے لگا۔ بیوی، وہی جذبوں سے پر گمبھیر آواز حریم کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ آنکھیں موندے اسے محسوس کرنے لگی۔ آہ، کتنا مس کیا تھا اس نے اس آواز اور اس لفظ کو۔ مستقیم کو کیا پتا ہو کہ اس کی آواز میں کہا گیا یہ لفظ کیسے حریم کی دھڑکنوں میں تلاطم برپا کر دیا کرتا تھا۔ بیوی، یار بس بھی کر دیں، یا پھر ان آنسوؤں کی ندی میں اپنے مظلوم شوہر کو بہانے کا خطرناک ارادہ کر بیٹھی ہیں۔ مجھے پتا ہوتا کہ میری بیوی مجھے اتنا مس کرے گی تو بخدا کبھی آپ کو اس دوری سے نہ گزرنے دیتا۔ وہ اسے خود سے دور کرتا اس کے آنسو پوچھنے لگا جو محرون لباس میں دوپٹے کے بغیر اس کی باہوں میں سمٹی ہوئی قنداری رنگ چہرے پر سجائے اس کے ہوش اڑا رہی تھی۔ اس کی گہری جسم میں اترتی نظریں خود پر محسوس کرتی وہ اپنا دوپٹہ اٹھانے کے لیے بیڈ کی طرف لپکی تو وہ اس کی کلائی اپنی گرفت میں لیتا، اپنے اور اس کے درمیان فاصلہ ختم کرتا اسے جھک کر باہوں میں لیے بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اسے بیڈ پر لٹا کر خود بھی اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ حریم نے اٹھنے کی کوشش کی تو وہ اس کے کندھے پر دباؤ ڈالتا اسے پیچھے بیڈ پر لٹا گیا اور اسے سر سے پاؤں تک اپنی نظروں کے حصار میں لے گیا۔ اس کی ایکس رے کرتی نظریں اپنے جسم پر پڑتی دیکھ کر وہ دونوں ہاتھوں میں اپنا منہ چھپا گئی تو وہ گہرا مسکرا دیا۔ وہ اس کے ہاتھ کے اس چہرے
سے ہٹاتا اس کی پیشانی کو اپنے پیار بھرے لمس سے مہکا گیا۔ جانتی ہیں حریم، میرا سکون ہے آپ۔ جب جب آپ کو دیکھتا ہوں تو یہ دل سجدہ شکر میں جھکنے لگتا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل پر رکھ گیا تو وہ اپنی تیز دھڑکنوں سے اس کی دھڑکنیں محسوس کرنے لگی۔ میں نے جب پہلی دفعہ ریسٹورنٹ میں آپ کو دیکھا تھا تو میرے دل نے تب ہی مجھے دھوکہ دے دیا اور میرا ہوتے ہوئے بھی یہ صرف اور صرف آپ کے لیے دھڑکنے لگا۔ اس دل کی اول اور آخر مکین ہیں آپ۔ اس کی بات سنتی حریم کی آنکھیں تحیر سے پھیلیں تو وہ جھکا کر اس کی آنکھوں کو اپنے لبوں سے معطر کر گیا۔ آپ سے نکاح کی شرط، وہ کنٹریکٹ محض ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا جس کی میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں تھی، اور میں اسی دن ہی وہ غیر ضروری ٹکڑا پھاڑ کر پھینک چکا تھا۔ میں آپ کی پوری رضامندی کے ساتھ آپ کو حاصل کر کے ہمارے خوبصورت رشتے کو اور بھی مضبوط کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ کو میرا ساتھ زندگی بھر کے لیے قبول ہے؟ اس کے پوچھنے پر وہ آنکھیں بند کرتی اثبات میں سر ہلا گئی۔ میں آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں حریم۔ ان کے کہنے پر وہ اپنی تیز ہوتی سانسوں میں اس کی محبت کو قبولیت کا شرط بخش گئی۔ قبول ہے، اس کے اقرار پر وہ سرشار ہوتا اس کے چہرے پر جھک گیا اور اپنی محبت کے پھول کھلانے لگا۔ اس کی پیشانی پر مہر چھوڑتا وہ اس کی آنکھوں پر جھک گیا، اس کی تیکھی ناک کو ہونٹوں سے چھوتا وہ اسے دیکھنے لگا جو آنکھیں بند کیے پڑی تھی۔ اس کے گالوں پر بکھری لالی اسے مزید حسین بنا رہی تھی۔ وہ جھک کر اس کے دونوں گال چوم گیا، نظریں رکھ کر اس کے سختی سے آپس میں پیوست گلابی لبوں پر پڑیں تو وہ ان پر جھک گیا۔ وہ سختی سے اس کا گریبان اپنے ہاتھوں میں دبوچ گئی۔ محبت کا جام پی کر وہ پیچھے ہٹ کے اس کی جانب محبت بھری نظروں سے دیکھنے لگا تو وہ شرماتی ہوئی اس کی گردن میں چہرہ چھپا گئی۔ مستقیم نے اسے اپنے حصار میں لیا اور اس پر محبت کی برسات کرنے لگا۔ آسمان پر موجود چاند اور ستارے بھی ان کے ملن پر سرشار خوب چمک رہے تھے۔ مستقیم کی رنگت میں زندگی بہت حسین ہو گئی تھی۔ وہ اپنی پرانی ساری محرومیاں اس کا ساتھ پا کر بھول چکی تھی۔ دی جان سے بھی اکثر بات ہوتی رہتی تھی۔ آج اتوار تھا اور مستقیم گھر ہی تھا۔ اس کی باہوں کے حصار میں پڑی حریم نے آنکھیں کھول کر دیوار پر ٹنگی گھڑی کی طرف دیکھا جو 9 بجنے کا اعلان کر رہی تھی۔ وہ اس کی باہوں کا حصار توڑ کر اٹھی اور کندھے پر بکھرے بالوں کو سمیٹ کر جوڑے میں لپٹا جمائی روکتے ایک بھرپور انگڑائی لی اور مڑ کر مستقیم کے ماتھے پر بوسہ دے کر اٹھتی فریش ہونے کے لیے باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ فریش ہو کر واپس آئی تو مستقیم اب تک گہری نیند میں سو رہا تھا۔ وہ اس پر ایک مسکراتی ہوئی نظر ڈال کر کچن کی طرف بڑھ گئی تاکہ اسپیشل بریک فاسٹ کا انتظام کر سکے۔ وہ توے پر پراٹھا ڈالے کھڑی تھی جب پیچھے سے مستقیم اسے اپنے حصار میں قید کر گیا۔ گڈ مارننگ میری جان، وہ اپنی تھوڑی اس کے کندھے پر ٹکا کر بولا۔ گڈ مارننگ، اچھا ہوا خود ہی اٹھ گئے آپ، میں آپ کو ہی اٹھانے جا رہی تھی ناشتے کے لیے، وہ اسے دے کر مسکرا کر کہتی پھر سے توے کی جانب متوجہ ہو گئی۔ دیکھ لیں بیوی، آپ نے یاد کیا اور ہم سر کے بل آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اس کے کہنے پر وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ بہت نوازش حضور، بندی آپ کی یہ مہربانی ہمیشہ یاد رکھے گی، وہ بھی شرارت لیے بولتی لب دبا گئی۔ آہاں، اس شرارت پر وہ آبرو اچکا گیا۔ چلیں نا مستقیم، بہت بھوک لگی ہے مجھے، اس کے کہنے پر اب کیے شرافت سے پیچھے ہٹ گیا اور برتن ڈائننگ ٹیبل پر لگانے لگا۔ ایک دوسرے کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے نوک جھوک کرتے وہ اپنی زندگی کے حسین پل سمیٹ رہے تھے۔ ہر ویکینڈ کی طرح یہ ویکینڈ بھی ان دونوں نے خوب موج مستی کرتے ایک دوسرے کی سنگت میں بتایا تھا۔ دعا کے پیپرز بہت اچھے ہو گئے تھے۔ پیپرز کے بعد 10 چھٹیاں تھیں۔ فاتح نے سوچا تھا کہ یہ چھٹیاں وہ دونوں کسی اچھے سے ٹور پر گزاریں گے۔ وہ اپنی اور دعا کی ٹکٹس بھی کروا چکا تھا، پر ایک دن پہلے ہی اسے ایک بہت ضروری میٹنگ کے لیے آؤٹ آف سٹی جانا پڑ گیا اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے دعا کو سارا بیگم کی طرف چھوڑ کر میٹنگ کے لیے جانا پڑا۔ دعا بھی بہت پرجوش تھی فاتح کے ساتھ پہلی دفعہ ایسے لمبے ٹور کے لیے، پر ان کا سارا پلان ہی خراب ہو گیا۔ وہ آج صبح بھی برے موڈ کے ساتھ ہی کالج آئی تھی، پر چوتھے لیکچر میں جو خبر اسے ملی وہ خوشی سے چیخ پڑی۔ کالج اسٹوڈنٹس کے لیے ناردرن ایریاز کا ٹور پلان کیا تھا۔ کالج میں اسے فاتح سے اس موضوع پر بات کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ گھر آتے ہی وہ بے صبری سے فاتح کا انتظار کرنے لگی۔ روز فاتح اسی وقت پر آتا تھا، پر آج دعا کو یہ وقت کچھ زیادہ ہی لمبا محسوس ہو رہا تھا۔ السلام علیکم۔ وہ انہی سوچوں میں غرق تھی جب فاتح نے آ کر سلام کیا۔ اس کی آواز ایک دم سن کر وہ اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ فاتح نے آگے بڑھ کر حسب معمول اس کی پیشانی چومی۔ اف
ڈرا دیا آپ نے تو مجھے۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنا سانس بحال کرتی ہوئی شکوہ کرنے لگی۔ اچھا تو محترمہ صاحبہ ایسے کن خیالات کی سیر کو نکلی ہوئی تھیں کہ میری آواز سنتے ہی ڈر گئیں؟ وہ آبرو اچکا کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا تو دعا کو اپنی خوشی پھر سے یاد آئی۔ وہ اچھل کر فاتح کے بالکل پاس کھڑی ہو کر دونوں ہاتھ اس کے سینے پر جما گئی۔ آپ کو پتہ ہے میں آج بہت بہت زیادہ خوش ہوں، کب سے آپ کا ویٹ کر رہی تھی۔ وہ اس قدر اپنی نزدیکی سے فاتح کے اندر برپا ہونے والے جذبات سے بے خبر اپنی ہی آنکھیں چاہ رہی تھی۔ اور یہ خوشی یقیناً کالج ٹور کی خبر کی وجہ سے ہوگی، ایم رائٹ؟ اس کے پوچھنے پر وہ تیزی سے اس بات میں سر ہلا گئی۔ کتنا مزہ آئے گا نا، مجھ سے تو ابھی سے ہی صبر نہیں ہو رہا۔ دعا کی خوشی دیدنی تھی۔ وہ اس کے معصوم چہرے کو دیکھ کر اس کی آنکھوں پر پیار بھرا لمس چھوڑ گیا۔ ہمیشہ کی طرح وہ اس کی حرکت پر جم گئی۔ آپ جانا چاہتی ہیں؟ وہ اس کے گالوں کو چھوتی بالوں کی لٹ کو انگلی پر لپیٹنے لگا۔ وہ اس کی نظروں کی تپش محسوس کرتی محض سر ہلا گئی۔ اوکے، پھر ہم ضرور جائیں گے۔ وہ جھک کر اس کے گالوں کو باری باری چھو کر اپنے لمس سے معتبر کرنے لگا۔ یاہو! وہ جوش سے کہتی اس کی گردن کے گرد اپنے بازوؤں کا ہار بناتی اس کے سینے کا حصہ بن گئی۔ فاتح کا تیزی سے دھڑکتا دل ساخت ہونے پر آ گیا۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی تو فاتح نے اس کی کمر پر ہاتھ جما کر اس کی یہ کوشش ناکام بنا دی۔ اتنی جلدی بھی کس بات کی ہے؟ اس کی گمبھیر آواز بہت نزدیک سے دعا کے کانوں سے ٹکرائی تو کانوں پر پڑتی اس کی سانسوں کی گرمی دعا کو پاگل کرنے لگی۔ وہ ہمیں شاپنگ بھی کرنی ہوگی نا؟ وہ گگیا گئی۔ یس، شاپنگ بھی کریں گے۔ آپ ایک کپ کافی پلا دیں، میں فریش ہو کے چینج کر لوں، پھر ہم شاپنگ پہ چلتے ہیں اور ڈنر بھی باہر ہی کریں گے۔ وہ اسے پیچھے کرتا اس کا گال تھپتھپا کر اپنی کپڑے لیتا باتھ روم کی طرف بڑھ گیا تو وہ بھی اپنے سرخ گال شیشے میں دیکھتی شرما کر کچن کی طرف رخ کر گئی۔ مستقیم آفس جا چکا تھا۔ اسے کل سے اپنی طبیعت گری گری محسوس ہو رہی تھی، پر اس نے مستقیم کو محسوس نہ ہونے دیا کیونکہ جانتی تھی وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کے پاس بیٹھ جائے گا اور ٹینشن الگ لے گا۔ دوپہر کو ایسے ہی اس کے دماغ میں خیال آیا کیوں نہ لنچ بنا کر آفس لے جائے مستقیم کے لیے، پھر اس کے ساتھ ہی واپسی پر ڈاکٹر کو بھی چیک کروا لے۔ اس خیال کو عملی جامہ پہناتے جلدی سے اٹھی، لنچ تیار ہوا اور خود بھی ہلکا پھلکا تیار ہوتی گھر لاک کر کے مستقیم کے آفس کی طرف بڑھ گئی۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے اندر داخل ہوئی۔ جیسے ہی اس کی نگاہ سامنے اٹھی وہ ساخت ہو گئی۔ ابھی ہی تو اس کی آنکھوں نے حسین خواب بننے شروع کیے تھے، پر خوابوں کا محل بننے سے پہلے ہی چکنا چور ہو چکا تھا۔ سامنے ہی وہ کرسی پر برجمان تھا اور وہ سرخ بالوں والی چڑیل اس پر مکمل جھکی ہوئی تھی۔ دروازے کی آواز پر اس کی طرف متوجہ ہوتے وہ جھٹکے سے اس لڑکی کو خود سے دور کر چکا تھا۔ سامنے ہی وہ بے یقینی سے کبھی اسے اور کبھی اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی جس کے حلیے سے اسے ایک لڑکی ہوتے ہوئے بھی شرم محسوس ہو رہی تھی۔ ہنی پلیز جسٹ لسن ٹو می۔ اس نے جیسے ہی اسے باہر کی طرف بڑھتے دیکھا تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ یو ڈونٹ ہیو ٹو سوری سر، ان فیکٹ سوری مجھے کرنی چاہیے بغیر نوک کیے اندر آنے اور آپ کے پرائیویٹ مومنٹ کو ڈسٹرب کرنے کے لیے۔ آئی ایم ریئلی سوری سر۔ وہ اس کی سرخ آنکھوں میں نمی دیکھتا تکلیف سے دوچار ہوا تھا۔ وہ تیزی سے پلٹی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ وہ غصے سے لیلا کی طرف پلٹا۔ تم گھٹیا ترین عورت، تمہارا تو میں بعد میں بندوبست کرتا ہوں۔ اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔